بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ ایک عامل کے سامنے بیٹھا اسے سارا مسئلہ بتا رہا تھا، جسے سن کر عامل کے چہرے پر سنجیدہ سے تاثرات ابھرنے لگے تھے۔ عامل کے سامنے بیٹھا شخص بے حد پریشان نظر آ رہا تھا، جس سے صاف ظاہر تھا کہ وہ کافی زیادہ پریشان ہے۔ عامل نے ایک کاغذ اور قلم تھاما اور اس سفید کاغذ پر نیلی روشنائی سے کچھ لکھنے لگا۔ دو تین کاغذوں پر نیلی روشنائی سے گنتی نما کچھ لکھ کر اس نے سبھی کاغذوں کو تہہ کیا اور اس کی طرف بڑھا دیا اور کہا کہ ان سب کو روز ایک ایک کر کے اپنے بیٹے کو پانی میں گھول کر پلانا ہے، جس پر اس نے سر ہلا دیا اور ان کاغذوں کو تھام لیا۔ اس کے ساتھ ہی عامل نے اسے ایک تعویذ بنا کر دیا اور ہدایت کی کہ اسے منڈوا کر اپنے بیٹے کے گلے میں ڈال دینا۔ اس نے وہ تعویذ بھی عامل بابا سے لے لیا اور پھر مزید ان سے ہدایات لیتا عامل بابا کے آستانے سے باہر نکل آیا۔ راستے میں آتے ہوئے اس نے پنساری کی دکان سے تعویذ بھی منڈوا لیا۔ اس کے بعد وہ اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ اسے یقین تھا کہ اس عامل کے تعویذ سے اس کا بیٹا ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ گھر پہنچا تو باہری دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ پریشان سا ہوتا تیزی سے اندر آیا تو اس کی بیوی بیٹھی زور زور سے رو رہی تھی۔ وہ کافی زخمی تھی اور اس کے گال اور گردن سے خون بہہ رہا تھا۔ اسے اپنا بیٹا کہیں نظر نہیں آیا تو اس نے اپنی بیوی سے اس کے بارے میں پوچھا، مگر جو اس نے بتایا وہ سن کر اس کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ اس نے بتایا تھا کہ اس کا بیٹا، اس کا نام حاشر تھا، جس کی عمر 10 سال تھی۔ حاشر ایک نہایت شرارتی بچہ تھا جو کسی کی نہیں سنتا تھا، بس اپنی موج میں ہی رہتا تھا اور وہی کرتا تھا جو اس کا دل کرتا تھا۔ اس کی شرارتوں کی بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، جنہوں نے اسے لاڈ پیار میں بے حد بگاڑ رکھا تھا کہ بے جا لاڈ پیار کی وجہ سے ہی حاشر بے حد بگڑ گیا تھا اور کم ہی کسی کی سنتا تھا۔ اس کی ماں ایک فیشن ڈیزائنر تھی اور باپ ایک بزنس مین تھا۔ کھانے پینے کی یا دولت کی انہیں کوئی کمی نہیں تھی۔ خدا کا دیا سب کچھ تھا، بلکہ ان کی ضرورت سے زیادہ ہی تھا۔ حاشر کا باپ جمال اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ نہ ہی اس کا کوئی اور بھائی تھا نہ ہی بہن، جبکہ آگے اس کا بھی ایک ہی بیٹا تھا، حاشر۔ جمال حاشر کے دادا حاشر کی پیدائش سے پہلے ہی وفات پا گئے تھے، جبکہ دادی ابھی حیات تھیں، جو ان کے ساتھ ہی رہتی تھیں اور حاشر سے بے حد پیار بھی کرتی تھیں۔ حاشر جمال اس وقت چھٹی کلاس کا طالب علم تھا اور اپنے پورے اسکول اور کالونی میں اپنی شرارتوں کی وجہ سے مشہور تھا۔ اس کی شرارتوں سے سب ہی تنگ رہتے تھے، جس میں کبھی کبھار دوسروں کو نقصان بھی پہنچ جاتا تھا۔ اس کی کئی بار شکایتیں آتی رہتی تھیں، جس کی وجہ سے اسے اسکول سے بھی نکال دیا گیا تھا اور اسی لیے جمال کو اپنا گھر بدلنا پڑا تھا۔ اس نے اپنا پرانا گھر بیچ کر دوسری قریبی کالونی میں نیا گھر خرید لیا تھا، جو پہلے سے تعمیر شدہ تھا۔ اس نے حاشر کا اسکول بھی تبدیل کروا دیا تھا اور اسے اس بار سنجیدگی سے اپنی شرارتوں سے باز رہنے کو کہا تھا، جس پر اس نے شرافت اور فرما برداری سے سر ہلا دیا تھا، جس پر اس کا باپ جمال اور ماں خوش ہو کر مطمئن ہو گئے تھے۔ ان کی زندگی پرسکون سے گزر رہی تھی۔ وہ نئے گھر میں جلد ہی سب سیٹ کر چکے تھے۔ حاشر یہاں آ کر بہت خوش تھا، کیونکہ یہ گھر ان 3 لوگوں کے لیے بہت بڑا تھا، جس کی تعمیر قدیم حویلی کے انداز سے کی گئی تھی۔ جمال کو قدیم انداز میں بنی چیزیں بہت پسند آتی تھیں، تبھی اس نے یہ گھر خرید لیا تھا۔ اس گھر کے علاوہ بھی اسے کئی جدید طرز پہ بنے ہوئے گھر ملے تھے، مگر اس نے اسی گھر کو خریدنے کا ارادہ کیا تھا اور اب وہ یہاں خوشی خوشی رہ رہے تھے۔ آج انہیں اس گھر میں رہتے ہوئے 1 ہفتہ ہو گیا تھا۔ حاشر کو اسکول سے گرمیوں کی چھٹیاں ہو گئی تھیں اور وہ آج کل گھر میں ہی پایا جاتا تھا اور ہر وقت اچھل کود میں مصروف رہتا تھا۔ اس وقت بھی وہ کمرے سے نکل کر حویلی کے لاؤنج میں چلا آیا تھا۔ کچھ دیر وہاں کھیلنے کودنے کے بعد وہ ٹی وی لگانے لگا، جب اچانک کسی آہٹ پر پلٹا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا، مگر ایک بار پھر صرف آہٹ ہوئی، بلکہ اس بار دروازے کی چرر کی آواز اس کے کانوں میں گونجی تھی۔ وہ آواز کا تعقب کرتا ادھر ادھر دیکھتا آگے بڑھنے لگا اور سیڑھیوں کے قریب پہنچ کر اوپر دیکھا تو اسے اوپر والا دروازہ کھلتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کی ماں کچن میں تھی، جبکہ باپ جمال اپنے کام کے سلسلے میں اپنے آفس میں تھا۔ تبھی اسے حیرت اس بات پر ہوئی تھی، جب اوپر کوئی رہتا ہی نہیں تھا تو دروازہ کون کھول رہا تھا۔ یہی سوچتا ہوا وہ آگے بڑھا اور سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آیا۔
اس نے دائیں جانب کے کمرے کا دروازہ کھلتا ہوا دیکھا تھا۔ تبھی وہ بغیر وقت ضائع کیے اس طرف بڑھا اور کمرے میں داخل ہوا۔ دروازہ ایک بار پھر چرر کی آواز سے کھلا تھا، جس سے کمرے میں چھایا سناٹا تھوڑی دیر کے لیے ختم ہو کر پھر سے چھا گیا تھا۔ اس نے اندر آ کر ادھر ادھر دیکھا تو کمرے میں کسی قسم کا کوئی سامان نہیں، بلکہ پورا کمرہ خالی ہی تھا، جس پر اسے مزید حیرت نے آن گھیرا تھا، کیونکہ حویلی کے ہر کمرے میں فرنیچر اور ضرورت کی ہر شے موجود تھی۔ وہ آگے بڑھا اور ادھر ادھر پھرتا ہوا پورے کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ وہ کوئی ایسی چیز ڈھونڈ رہا تھا جس سے وہ کوئی شرارت کر سکے یا اس کے ذریعے اپنے لیے نیا کھیل تلاش کر سکے۔ ابھی وہ ایک کونے سے ہو کر دوسرے کونے میں پہنچا ہی تھا جب اچانک اسے کسی چیز سے ٹھوکر لگی اور وہ اس چیز سے ٹکرا کر پیچھے کو گرا۔ گرنے سے اس کی کوہنی پر چوٹ آئی تھی۔ وہ کراہتا ہوا اٹھ کر بیٹھا اور اپنی کوہنی سہلاتے ہوئے اس نے سامنے دیکھا جہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ لیکن اگر سامنے کچھ نہیں تھا تو پھر وہ گر کس چیز سے ٹکرا کر گیا تھا؟ یہی سوچتے ہوئے وہ اٹھ کر کھڑا ہوا اور اسی جگہ کے قریب آیا جہاں سے وہ ٹکرایا تھا اور نیچے گرا تھا۔ وہاں پر اسے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے ویسے ہی لات گھمائی تو اس کی لات پھر سے کسی چیز سے ٹکرائی جو نظر تو نہیں آ رہا تھا، لیکن وہاں کچھ نہ کچھ موجود تھا۔ اس نے ایک بار پھر تیزی سے لات گھمائی جو پھر سے کسی سے ٹکرائی۔ وہ اس عجیب منظر پر کھلکھلا کر ہنسا۔ اس کے لیے یہ منظر بہت دلچسپ تھا کہ کوئی چیز وہاں تھی بھی نہیں، مگر اس کا وجود پھر بھی کسی سے ٹکرا رہا تھا، اور یہ اس کے لیے ایک کھیل بن گیا تھا۔ وہ اب بار بار اس سے کبھی ٹانگ تو کبھی ہاتھ ٹکرانے لگا تھا۔ کبھی کبھی وہ تھپڑ بھی مارتا اور پھر کھلکھلا کر ہنستا۔ وہ بے حد خوش تھا اور اپنے اس کھیل سے پوری طرح لطف اندوز ہو رہا تھا۔ وہ ہر خوف سے بے نیاز اپنے کھیل میں پوری طرح مگن تھا۔ ابھی وہ اپنے اسی کھیل میں مسلسل مگن تھا جب اچانک کسی کی غراہٹ کی آواز سنائی دی۔ وہ چونکا، مگر پھر اپنی کارروائی میں مگن ہو گیا۔ وہ غراہٹ مسلسل سنائی دے رہی تھی، مگر وہ اسے نظر انداز کرتا اپنے کھیل میں مگن تھا۔ کچھ دیر بعد وہ اکتا گیا تو وہاں سے نکل کر نیچے چلا گیا۔ اس کے بعد یہ اس کا معمول بن گیا تھا۔ وہ روز اسی جگہ پر جا کر وہاں یہ کام کرتا اور اکیلا ہی کھیلتا، خوش ہوتا رہتا۔ اسے اس بیچ عجیب سی آوازیں بھی سنائی دیتی تھیں، مگر اس نے ان پر کبھی غور نہیں کیا تھا۔ اس کی ماں نے یا باپ نے اس کی اس مصروفیت کا جائزہ نہیں لیا تھا، نہ ہی اس پر اتنا غور کیا تھا۔ تبھی وہ اپنی ہی شرارتوں اور نئی نئی کارستانیوں میں مصروف تھا۔ ہاں، اس کے ماں باپ خوش تھے کہ آج کل وہ سدھرا ہوا بچہ بنا ہوا تھا اور ان کو تنگ کیے بغیر ہی اچھے سے اور سکون سے چھٹیاں گزار رہا تھا۔ اسے اپنی اس کارستانی اور شرارت میں ایک ہفتہ ہو گیا تھا، اور وہ ایک ہفتے سے اسی کمرے میں جا کر اسی جگہ پر وہی کام کرتا رہتا تھا جو اس نے ایک ہفتے قبل شروع کیا تھا۔ آج بھی وہ نیچے سے کھیلتا کھیلتا اوپر کی طرف چلا آیا تھا۔ آج بھی وہی وقت تھا جس وقت پہ وہ روز یہاں آتا تھا۔ اس نے اپنے پیچھے دروازہ بند کیا اور اسی جگہ پر پہنچ گیا اور وہاں جا کر پھر کھیلنے لگا، ادھر ادھر اچھلنے لگا۔ ابھی وہ اسی کام میں مصروف تھا جب اچانک اس جگہ پر ایک آدمی ظاہر ہونے لگا۔ اس نے سیاہ رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا، لیکن اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا کیونکہ اس کا سر سجدے میں جھکا ہوا تھا۔ اس کے نیچے مصلی موجود تھا، جس کا مطلب تھا کہ وہ نماز پڑھ رہا تھا۔ حاشر پہلے اچانک اس آدمی کے نمودار ہونے سے حیران و پریشان اور خوف زدہ ہوا تھا، لیکن اچانک وہ کہاں سے نمودار ہو گیا؟ لیکن پھر سب کچھ بھول کر شرارت سے اس کی جھکی کمر پر چڑھ کر بیٹھ گیا اور گھوڑا گھوڑا کھیلنے لگا۔ وہ اس کی کمر پر چڑھا ہوا تھا اور کھیل رہا تھا۔ وہ ساتھ ہی ساتھ کچھ گنگنا بھی رہا تھا، جس کی وجہ سے اس آدمی کی نماز میں خلل پڑ رہا تھا، مگر وہ اٹھ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کی کمر پر وہ بچہ موجود تھا۔ لیکن حاشر 2 گھنٹے گزرنے کے بعد بھی اس کی کمر سے نہ ہٹا، بلکہ اب شرارت سے وہ اس کی کمر پر زور زور سے مکے مارنے لگا تھا۔ اس کی اس حرکت سے اسے طیش آیا تھا اور وہ ایک دم سے اٹھ کھڑا ہوا تھا، جس کی وجہ سے حاشر زور سے نیچے جا گرا تھا۔ اس کے منہ سے دبی دبی چیخ نکلی تھی اور وہ کراہتا ہوا غصے سے اس آدمی کو دیکھنے لگا تھا جو مصلے سے اٹھ کر مصلے کو اچانک غائب کر کے اس کی طرف پلٹا تھا، مگر اس پر نظر پڑتے ہی حاشر اونچی آواز میں چیخا تھا اور خوف سے تھر تھر کانپنے لگا تھا۔ اس کا پورا جسم پسینے میں بھیگ گیا تھا، ایسے جیسے اس پر لرزہ طاری ہو گیا ہو۔ اس آدمی کی شکل بہت بھیانک تھی، اتنی بھیانک کہ حاشر اس کی طرف نہ دیکھ پا رہا تھا، نہ ہی اس سے نظریں ہٹا رہا تھا۔
اس آدمی کا آدھا چہرہ جلا ہوا تھا اور آدھا چہرہ گہرا سیاہ تھا۔ اس کی جلد پتھریلی سی تھی، لمبے لمبے دانت تھے جو سیاہ گہری رنگت میں موتیوں کی طرح چمک رہے تھے۔ اس کے لمبے لمبے گھنگریالے سیاہ بال تھے جو اس کی پشت پر لٹک رہے تھے۔ سفید رنگ کی لمبی سی داڑھی تھی جو اس کے سینے سے بھی نیچے جا رہی تھی۔ اس کے سر پہ دو سیاہ رنگ کے نوکیلے سینگ تھے، جبکہ کان بھی لمبے لمبے تھے جو عام انسانوں کی طرح کے نہیں تھے، بلکہ اوپر سے گول اور نیچے سے نوکیلے تھے۔ اس کا قد تقریباً 8 فٹ بلند تھا، جس کی وجہ سے حاشر اس کے سامنے بونا ہی لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں سفید رنگ کی اور موٹی موٹی تھیں، بلکہ ویسی موٹی جیسی الوؤں کی ہوتی ہیں، اور ان آنکھوں میں حاشر کے لیے غصہ تھا، شدید غصہ، جیسے وہ حاشر کو ایک ہی پل میں مار ڈالے گا۔ حاشر کو اسے دیکھ کر یقین ہو گیا تھا کہ وہ کوئی عام انسان نہیں تھا، بلکہ کوئی جن بھوت تھا، کیونکہ عام انسان ایسے نہیں ہوتے، نہ ہی وہ اتنے بھیانک ہوتے ہیں، نہ ہی وہ اچانک سے نمودار ہو جاتے ہیں۔ تو یقیناً یہ کوئی جن ہی تھا، کیونکہ اسے پتا تھا جن اتنے ہی بھیانک اور خوفناک ہوتے ہیں۔ اس جن نے حاشر کو گردن سے پکڑا ہوا کھڑا کیا تو حاشر کے منہ سے ایک بار پھر چیخ نکل گئی۔ اس جن نے حاشر کو دیکھتے ہوئے بھیانک اور بھاری آواز میں کہا کہ تم مجھے ستاتے ہو، میری عبادت میں خلل ڈالتے ہو، تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آتی یہ کرتے ہوئے؟ ٹھہرو ذرا، میں ابھی تمہیں مزہ چکھاتا ہوں۔ اتنا کہہ کر اس جن زادے نے حاشر کو ایک جھٹکے سے نیچے پھینکا۔ وہ اچھل کر زمین سے جا ٹکرایا۔ پہلے بھی اسی اونچائی سے کمرے میں گرنے کی وجہ سے اس کی کمر میں چوٹ آئی تھی، اور اب بھی نیچے گرنے کی وجہ سے اس کے بازو اور کمر چھل گئی تھی۔ وہ ایک بار پھر چیخا اور تیز تیز رونے لگا۔ اس جنزادے نے بنا رحم کھائے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور زیر لب کچھ پڑھا، جس سے اس کے جسم کو جھٹکے لگنے لگے اور وہ بلند آواز میں کراہنے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا عمل پورا کرتا، اچانک دروازہ دھاڑ کی آواز سے کھلا اور حاشر کی ماں کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ نمازی جنزادہ اچانک سے غائب ہو گیا۔ حاشر کی ماں حلیمہ حاشر کو روتا تڑپتا دیکھ کر تیزی سے اس کی طرف لپکی اور اسے گود میں لے کر چپ کرانے لگی اور اس سے پوچھنے لگی کہ کیا ہوا ہے، مگر وہ جواب دینے کے بجائے روتا ہوا ایک طرف اشارہ کرنے لگا، جس پر اس کی ماں نے اس طرف دیکھا جس طرف وہ اشارہ کر رہا تھا، لیکن اسے وہاں دیکھنے پر بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ تو وہ حاشر کو اٹھا کر تیزی سے نیچے کی طرف لپکی۔ نیچے آ کر اس نے حاشر کی خراشوں پر مرہم لگایا اور پھر اسے چپ کروانے لگی، لیکن وہ مسلسل روتا ہی جا رہا تھا اور نفی میں سر ہلاتا جا رہا تھا۔ لیکن حلیمہ کے لاکھ پوچھنے پر بھی اس نے کوئی لفظ اپنے منہ سے نکال کر اسے کچھ بھی نہیں بتایا تھا، جس پر وہ مزید پریشان ہوئی تھی۔ اس نے حاشر کو بہلانے کی بے حد کوشش کی تھی، مگر ناکام رہی۔ وہ کسی بھی طرح اس کے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ شام تک اسے بے تحاشا بخار نے آن گھیرا تھا اور وہ بے سدھ ہو کر ایک جانب پڑ گیا تھا۔ حلیمہ نے گھبرا کر جمال کو فون کیا تھا اور اس کے آنے کے بعد وہ دونوں اسے ہسپتال لے گئے تھے، جہاں وہ اس کے لیے دوائی لے کر واپس لوٹ آئے تھے۔ رات کو کھانا کھانے اور حاشر کو دوائی کھلا کر سلانے کے بعد وہ دونوں میاں بیوی اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ حاشر کا کمرہ الگ تھا کیونکہ وہ بڑا تھا اور ان کے ساتھ ایک ہی کمرے میں نہیں رہتا تھا۔ حاشر گہری نیند سویا ہوا تھا جب اس کا جسم ہلکا ہلکا کپ کپانے لگا اور پھر یہ کپ کپاہٹ بڑھنے لگی۔ وہ اس وقت خواب کے زیر اثر تھا۔ وہ خواب میں دیکھ رہا تھا کہ نمازی جن نماز پڑھ رہا ہے اور وہ خود اس نمازی جن کو چھڑ رہا ہے اور اس کی عبادت میں خلل ڈال رہا ہے، اور پھر عبادت سے فارغ ہونے کے بعد وہ نمازی جن زادہ اسے پکڑ کر آگ میں ڈال رہا تھا، جس سے اس کا پورا جسم جلنے لگا تھا۔ وہ مدد کے لیے چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا، لیکن کوئی بھی اس کی مدد نہیں کر رہا تھا، نہ ہی اسے کوئی اس نمازی جن سے چھڑوا رہا تھا۔ کرتے کرتے اس کا پورا جسم جل کر راکھ ہو گیا تھا اور اسی کے ساتھ وہ چیختا ہوا بستر پر سے اٹھ کر بیٹھا تھا۔ وہ خوف سے لرزتا ہوا بیٹھ کر کمرے سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو دیکھا تو وہ بالکل ٹھیک تھا، نہ ہی وہ جن تھا نہ ہی اس کو آگ لگی ہوئی تھی جس پر اس نے سکون کا سانس لیا، لیکن خوف کی وجہ سے اس کا پورا جسم پسینے سے نہایا ہوا تھا۔ وہ پانی پی کر پھر سے سونے کے لیے لیٹ گیا تھا۔ ابھی اس نے آنکھیں بند ہی کی تھی کہ اچانک اس کے کمرے میں دروازہ چر کی آواز سے کھلا اور کوئی سایہ کمرے کے اندر داخل ہوا۔ عاشر نے اس پر کوئی دھیان نہ دیا اور آنکھیں موندھے پڑا رہا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی جب اسے اپنا بیڈ ہلتا ہوا محسوس ہوا۔ اسے اپنے قریب سے آگ کی سی تپش اٹھتی ہوئی محسوس ہوئی۔
ویسی ہی تپش جیسی اس نے کچھ دیر قبل خواب میں خود کو جلتے پا کر محسوس کی تھی۔ اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا مسلسل احساس ہو رہا تھا۔ اپنے پیچھے سے کسی کی غراہٹیں محسوس کرتا وہ خشک حلق تر کر کے ڈرتا ڈرتا پیچھے کی جانب پلٹا، لیکن جیسے ہی وہ پیچھے کی جانب پلٹا تو اس کے منہ سے ایک زوردار چیخ بلند ہوئی، کیونکہ اس کے پیچھے ہی وہ نمازی جن بیٹھا ہوا تھا اور غصے سے اسے گھور رہا تھا۔ اس کے بال اس کے چہرے پر گرے اسے مزید بھیانک بنا رہے تھے، جبکہ آنکھیں گہری سرخ ہو رہی تھیں۔ اس جنزادے نے ایک بار پھر حاشر کو گردن سے دبوچا اور اس کی گردن کو زور سے دبانے لگا۔ دم گھٹنے سے اس کے حلق سے غرغراہٹ نما آواز نکلنے لگی تھی۔ حاشر کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر اس کے گالوں کو بھگوتے جا رہے تھے۔ 10 سالہ حاشر کو لگ رہا تھا جیسے آج اس کی زندگی کا آخری دن ہے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی شرارت اسے اتنی مہنگی پڑ جائے گی، ورنہ وہ کبھی بھی اس نمازی جنزاد کو نہ چھیڑتا، نہ ہی اس کی عبادت میں خلل ڈالتا۔ لیکن اسے کیا پتا تھا کہ وہ ایک نمازی جنزادہ ہے جو اپنی عبادت میں مصروف ہے، اور اس کی شرارت پر اس کا دشمن بن جائے گا اور اسے مارنے پر اتر آئے گا۔ اگر اسے پتا ہوتا تو کبھی بھی اس کے ساتھ شرارت نہ کرتا۔ حاشر نے اس کی کلائیوں پر ہاتھ رکھ کر اس کی گرفت سے اپنی گردن چھڑوانے کی کوشش کی، لیکن وہ ایک چھوٹا سا بچہ تھا، ایک جنزادے کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، نہ اتنی ہمت رکھتا تھا کہ اس کو خود سے دور جھٹک سکے۔ اچانک حاشر نے زور سے لات اس کے پیٹ میں ماری تو اس کی گرفت حاشر پر ڈھیلی پڑی۔ اس کی گرفت ڈھیلی پڑتے ہی حاشر تیزی سے اسے دھکا دیتا ہوا اٹھا اور بری طرح سے کھانستا ہوا دروازے کی جانب بڑھا۔ کھانس کھانس کر اس کا چہرہ بری طرح سے سرخ ہو چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ حاشر دروازہ کھولتا، اس نمازی جنزادے نے بیڈ پر بیٹھتے ہی اشارہ کیا، جس سے حاشر زور سے قریب رکھے ہوئے ٹیبل سے جا ٹکرایا، جس سے حاشر کے ساتھ ساتھ ٹیبل پر رکھا شیشے کا گلدان بھی نیچے گر کر چکنا چور ہو گیا۔ حاشر نیچے گر کر کراہنے لگا۔ گلدان کے گرنے سے زوردار شور پیدا ہوا۔ وہ نمازی جنزادہ بیڈ سے اتر کر اب ہوا میں اڑتا ہوا حاشر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ حاشر کے بالوں کی طرف بڑھائے، مگر تبھی ایک جھٹکے سے دروازہ کھلا اور حاشر کے ماں باپ پریشانی کے عالم میں کمرے میں داخل ہوئے۔ وہ گلدان کے ٹوٹنے کی آواز سن کر اندر اس کی خیریت دریافت کرنے آئے تھے، مگر کمرے کی حالت دیکھ کر اور پھر حاشر کو گرا دیکھ کر وہ تیزی سے اس کی طرف لپکے اور اسے اٹھا کر بیڈ پر لٹایا۔ حاشر ماں باپ کو پاس پا کر رونے لگا تھا۔ اس کی ماں حلیمہ نے پوچھا کہ کیا ہوا تھا، یہاں کیسے گر گئے؟ تو اس نے اب کی بار روتے ہوئے اپنے ماں باپ کو سب کچھ بتا دیا تھا، جسے سن کر اس کے ماں باپ حیرت و پریشانی میں ڈوب گئے تھے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کے بیٹے کے پیچھے ایک جن پڑ گیا ہے، وہ بھی اس کی اپنی شرارت کی وجہ سے۔ انہیں تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اس حویلی میں جنات رہتے ہیں۔ جمال نے فیصلہ کیا کہ وہ جلد ہی یہ گھر چھوڑ دے گا اور کل ہی حاشر کو کسی عامل کے پاس لے جائے گا تاکہ اس کا اس جن سے پیچھا چھڑوایا جا سکے۔ وہ حاشر کو اپنے کمرے میں لے گئے تھے اور اپنے پاس لٹا کر اسے بہلا پھسلا کر سلا دیا تھا۔ جمال اور حلیمہ کچھ دیر جاگ کر اس مسئلے پر بات چیت کرتے رہے۔ انہیں اس مسئلے کا حل یہی لگا تھا کہ اس گھر کو چھوڑ دیا جائے۔ وہ جن یہاں رہتا تھا تو ان کے پیچھے نہیں آ سکتا تھا، نہ ہی حاشر کو نقصان پہنچا سکتا تھا۔ یہ فیصلہ کر کے وہ بھی سو گئے تھے، لیکن ہر تھوڑی دیر کے بعد وہ حاشر کو اٹھ کر چیک ضرور کرتے تھے، لیکن وہاں کسی کو بھی نہ پا کر مطمئن ہو کر پھر سے سو جاتے تھے۔ اگلے دن حاشر کا باپ جمال پراپرٹی ڈیلر سے ملنے گیا تھا تاکہ اس گھر کو بیچ کر کوئی اور گھر خرید سکے، لیکن اس ڈیلر کا کہنا تھا کہ اتنی جلدی نہ ہی یہ گھر بکے گا، نہ ہی کوئی نیا گھر ملے گا۔ انہیں 3-4 دن کا انتظار کرنا ہوگا، تب تک وہ ان کے لیے کوئی نیا گھر ڈھونڈ دے گا، جس پر جمال کو نہ چاہتے ہوئے بھی صبر کے گھونٹ بھرنے پڑے تھے۔ اس کے بعد وہ کسی عامل کی تلاش میں سرکردہ ہوا تھا، لیکن اسے کبھی پہلے ایسے عامل کی ضرورت پیش نہ آئی تھی، تبھی اسے کوئی عامل مل نہیں رہا تھا، جس پر وہ تھک ہار کر اپنی ماں یعنی حاشر کی دادی کو ٹرین اسٹیشن سے لینے چلا گیا، جو آج ہی دوسرے شہر سے اپنے رشتہ دار سے مل کر کئی دنوں بعد واپس آ رہی تھی۔ ان کو اسٹیشن سے لے کر گھر کی طرف آتے اس نے راستے میں ہی سب کچھ بتا دیا تھا، جو حاشر کے ساتھ ہوا تھا اور کس وجہ سے ہوا تھا، یہ بھی بتا دیا تھا، اور یہ بھی کہ وہ نمازی جن اب حاشر کے پیچھے پڑ گیا ہے اور اس کی جان خلاصی نہیں کر رہا، جسے سن کر جمال کی ماں بھی بے حد پریشان ہو گئی تھی، اور اس نے جمال کو ایک عامل کے بارے میں بتایا تھا جو ان معاملات کو بڑے اچھے طریقے سے سنبھال لیتا تھا، لیکن وہ اس شہر میں نہیں بلکہ کسی دوسرے شہر میں رہتا تھا۔
اور اس سے ملنے کے لیے دوسرے شہر جانا پڑتا تھا، جس پر جمال جھٹ سے جانے کو راضی ہو گیا تھا کہ اکلوتے بیٹے کی جان سے بڑھ کر اس کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ بے شک وہ شرارتی تھا مگر نادان تھا، اسے اپنے اچھے اور برے کی سمجھ نہیں تھی، تبھی اس مصیبت میں پڑ گیا تھا۔ اور وہ اپنے اکلوتے بیٹے کو یوں کسی جنزادے کا شکار بننے نہیں دیکھ سکتا تھا، نہ ہی اسے اس حال میں چھوڑ سکتا تھا۔ تبھی اب وہ کل وہاں جانے کے لیے راضی ہو گیا تھا کہ جتنی جلدی وہ اس عامل کے پاس جاتا اتنی جلد ہی حاشر کا اس نمازی جنزادے سے پیچھا چھوٹ جاتا، جس نے حاشر کی غلطی کو ایک بچے کی شرارت سمجھ کر معاف نہیں کیا تھا بلکہ اس کا دشمن ہو گیا تھا۔ گھر آنے کے بعد حاشر کی دادی سیدھا حاشر سے ملنے چلی گئی تھی۔ جمال نے حلیمہ کو بھی اس عامل کے بارے میں بتایا تھا جس کے بارے میں اس کی ماں نے اسے بتایا تھا، اور یہ خبر سن کر حلیمہ بھی دعا کرنے لگی تھی کہ سب ٹھیک ہو جائے۔ شام کا کھانا کھانے کے بعد وہ سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تھے۔ حاشر کی دادی آج اس کے ساتھ ہی اس کمرے میں سونے والی تھی۔ حاشر دوائیاں کھا کر سو گیا تھا، جبکہ اس کی دادی کچھ دیر تسبیح پڑھتی رہیں، پھر وہ بھی حاشر کے قریب ہی بیڈ پر لیٹ کر سونے کی کوشش کرنے لگیں اور جلد ہی گہری نیند میں اتر گئیں۔ یہ تقریباً 12 بجے کا وقت تھا جب باہر طوفانی ہوائیں چلنے لگیں اور تیز بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ موسم کچھ دیر پہلے تک تو بالکل ٹھیک تھا، مگر اب باہر موسلا دار بارش کے ساتھ طوفانی ہوائیں چل رہی تھیں، جس کی وجہ سے ایک عجیب سا شور ہر طرف گونجنے لگا تھا۔ کھڑکی کھلی ہونے کی وجہ سے کھڑکی کے پٹ آپس میں زور زور سے بجتے ماحول کو مزید وحشتناک بنا رہے تھے۔ آسمانی بجلی بھی کڑکنے لگی تھی۔ ایسے میں دروازہ چرر کی آواز کے ساتھ کھلا، مگر وہ آواز طوفانی ہوا کی سرسراہٹ اور بارش کی دھمک میں کہیں گم ہو کر رہ گئی۔ اچانک کھلے ہوئے دروازے سے گہرے سیاہ رنگ کا دھواں چکراتا ہوا کمرے میں داخل ہوا، اور پھر وہ دھواں زوردار شوں قج آواز کے ساتھ جا کر حاشر کے کھلے ہوئے منہ کے ذریعے اس کے جسم میں داخل ہو گیا۔ حاشر جب بھی سوتا تھا اس کا منہ ہلکا سا کھلا رہتا تھا، تبھی اس دھوئیں کو اس کے جسم میں داخل ہونے میں زیادہ مشکل پیش نہیں آئی تھی۔ اس دھوئیں کے حاشر کے جسم میں داخل ہوتے ہی حاشر کے جسم کو ایک جھٹکا سا لگا تھا، اور اسی جھٹکے کے ساتھ وہ اپنے بستر پر اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ اس نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے اپنی بند آنکھیں کھولی تھیں۔ اس کی آنکھیں مکمل سفید رنگ کی ہو گئی تھیں، جبکہ چہرے اور پورے جسم کا حجم بھی بے حد بڑھ گیا تھا۔ وہ بنا پلکیں جھپکائے اپنی جگہ سے اٹھا اور ایک نظر سوئی ہوئی دادی پر ڈال کر باہر نکل آیا۔ اب اس کے قدم کا رخ اس کے ماں باپ کے کمرے کی طرف تھا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا اپنے ماں باپ کے کمرے میں داخل ہوا تو سامنے ہی اس کے ماں باپ گہری اور پرسکون نیند سو رہے تھے۔ اس نے آگے بڑھ کر ایک جھٹکے سے ان کا مشترکہ کمبل کھینچ لیا تو وہ دونوں کسمساتے ہوئے بند آنکھوں سے ہی کمبل ڈھونڈنے لگے، لیکن کمبل ہوتا تو ملتا، اور پھر اپنی کوششوں میں ناکام ہوتے وہ یوں ہی کسمسا کر پھر سے گہری نیند میں گئے۔ حاشر آگے بڑھا اور غراتے ہوئے جمال کی ٹانگ کو زور سے جھٹکا دیا۔ اس کی غراہٹ پورے کمرے میں گونجی تھی اور آواز ایسی تھی جیسے کئی جانور مل کر غرا رہے ہوں۔ جمال ٹانگ کو جھٹکا لگنے سے ایک دم چونک کر اور ہڑبڑا کر اٹھا تھا۔ اس نے اپنے سامنے حاشر کو دیکھا تو پریشان ہو گیا۔ نیم اجالے میں وہ حاشر کا بدلہ روپ اور اس کا غصہ دیکھ نہیں پایا تھا، جبھی وہ بیڈ سے اترا اور حاشر کے قریب آ کر اس کے دونوں بازو تھام کر اس سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے بیٹا، یہاں کیوں چلے آئے، نیند نہیں آ رہی کیا؟ اس نے نرمی سے پوچھا تھا، مگر بدلے میں حاشر نے سختی سے اس کے ہاتھ جھٹکتے اس کی گردن کو اپنے ایک ہاتھ سے جکڑا اور غصے سے کہا، تیرے اس بیٹے کو مجھ سے اب کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس نے میری عبادت میں اپنی شرارتوں سے خلل ڈالا ہے۔ اسے شرارتوں میں اتنا بھی نہیں پتا کہ دوسروں کو تنگ نہیں کرتے، نہ ہی تم نے اسے کچھ سکھایا ہے۔ میں نے اسے بہت نظر انداز کیا تھا کہ شاید یہ سدھر جائے، لیکن یہ لاتوں کا بھوت تھا، اور لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ اس سے مجھے تنگ کرنے کی سزا ضرور ملے گی۔ اتنا کہہ کر وہ جناتی انداز میں کہہ کے لگانے لگا۔ اس کی آواز حاشر کی آواز کے ساتھ مل کر ڈبل ہو رہی تھی، جو پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ اس کی گرفت جمال کی گردن پر اتنی سخت تھی کہ وہ اپنی گردن کو ہلا بھی نہیں پا رہا تھا۔ ایک جن زادے کی گرفت تھی جس سے وہ اپنا آپ چھڑانے میں ناکام ہو رہا تھا۔ اس نے اب غور کیا تھا کہ حاشر کا حلیہ یکسر بدلا ہوا تھا۔ جمال کا دل کانپ اٹھا۔ اگر اس جن زادے نے حاشر کو نقصان پہنچا دیا تو؟ یہ سوچ آتے ہی اس نے اپنے ہاتھ اس نمازی جن زادے کے سامنے جوڑ دیے جو حاشر کے جسم پر قابض تھا۔
لیکن اس نے حاشر کے جسم کو چھوڑنے کے بجائے حاشر کو ہوا میں اڑایا تو وہ کمرے کے وسط میں ہوا میں معلق ہو گیا۔ وہ اونچی آواز میں کہکا لگانے لگا، جس سے حاشر کی ماں حلیمہ کی بھی آنکھ کھل گئی اور وہ حاشر کو ہوا میں اڑتا دیکھ کر چیخ اٹھی۔ تبھی چھت کے قریب جا کر اس جنزادے نے حاشر کے جسم کو چھوڑا اور کھڑکی کے راستے باہر نکل گیا۔ حاشر کا جسم بے جان ہو کر نیچے گرنے لگا۔ جمال نے اسے کیچ کرنا چاہا مگر اس کی رفتار زیادہ تھی، جسے کیچ کرنے کے چکر میں وہ حاشر سمیت نیچے گرا تھا، مگر حاشر کو گہری چوٹ لگنے سے بچا لیا تھا۔ حلیمہ نے حاشر پر آیت الکرسی پڑھ کر حاشر پر دم کیا اور پھر اسے اپنے ساتھ ہی سلانے کے لیے لٹا لیا۔ ان کی باقی کی رات آنکھوں میں ہی کٹ گئی تھی۔ سمجھ نہ آتی تھی کہ کیسے حاشر کو اس جنزادے سے محفوظ رکھا جائے جو حاشر کو اس کی شرارت پر معاف کرنے کو تیار نہیں تھا۔ حلیمہ اور جمال کافی پریشان ہو چکے تھے۔ انہیں یہ معاملہ یوں سنبھلتا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا۔ تبھی صبح ہوتے ہی جمال دوسرے شہر کی طرف روانہ ہو گیا تھا کہ اپنی ماں کے بتائے ہوئے عامل سے مل کر اپنے بیٹے حاشر کا پیچھا اس جن سے چھڑوا سکے۔ پہلے تو انہوں نے اس جنزادے کو دیکھا نہیں تھا، لیکن رات کا منظر دیکھ کر ان کو یقین ہو گیا تھا کہ وہ نمازی جنزادہ کافی طاقتور ہے جو حاشر کو کبھی بھی کسی بھی وقت نقصان پہنچا سکتا ہے۔ سارا راستہ وہ اسی بارے میں سوچتا ہوا حاشر کی حفاظت کے لیے دعا مانگتا آیا تھا۔ گھر پر وہ حاشر کو اپنی بیوی حلیمہ اور ماں کے حوالے کر کے آیا تھا اور سختی سے تاکید کی تھی کہ ایک پل کے لیے بھی حاشر کو اکیلا نہیں چھوڑنا، بلکہ ہمہ وقت اس کے ساتھ رہنا۔ دوپہر کے 2 بجے وہ دوسرے شہر پہنچا تھا اور اس شہر میں پہنچنے کے بعد اپنی ماں کا دیا پتہ نکال کر سامنے کرتا اس کی مدد سے جلد ہی عامل کے آستانے پر پہنچ گیا تھا۔ اس سے پہلے بھی لوگ وہاں موجود تھے۔ جلد ہی اپنی باری آنے پر اسے اندر بلایا گیا تھا۔ اندر کا ماحول ویسا ہی تھا جیسے عاملوں کے آستانے کا ہوتا ہے۔ عامل اکیلا ہی کمرے میں موجود تھا۔ اس کا کوئی بھی مرید ساتھی اس کے ساتھ نہیں تھا، لیکن وہ عامل سفید لباس میں ملبوس تھا اور اس کے چہرے پر کافی حسن تھا، جس کا مطلب تھا کہ وہ روحانی عمل کرتا تھا۔ وہ آپستہ قدموں سے چلتا اس عامل کے قریب جا کر قالین پر بیٹھ گیا۔ وہ اب اس سارے معاملے کو بتا رہا تھا، جسے سن کر عامل کے چہرے پر سنجیدہ سے تاثرات ابھرنے لگے تھے۔ عامل نے ایک کاغذ اور قلم تھاما اور اس سفید کاغذ پر نیلی روشنائی سے کچھ لکھنے لگا۔ 2-3 کاغذوں پر نیلی روشنائی سے گنتی نما کچھ لکھ کر اس نے سبھی کاغذوں کو تہہ کیا اور اس کی طرف بڑھا دیا اور کہا، ان سب کو روز ایک ایک کر کے اپنے بیٹے کو پانی میں گھول کر پلانا ہے۔ جس پر اس نے سر ہلا دیا اور ان کاغذوں کو تھام لیا۔ اس کے ساتھ ہی عامل نے اسے یہ تعویذ بنا کر دیا اور ہدایت کی کہ اسے منڈوا کر اپنے بیٹے کے گلے میں ڈال دینا۔ اس نے وہ تعویذ بھی عامل بابا سے لیا اور پھر مزید ان سے ہدایات دیتا عامل بابا کے آستانے سے باہر نکل آیا۔ راستے میں آتے ہوئے اس نے پنساری کی دکان سے تعویذ بھی منڈوا لیا تھا۔ اس کے بعد وہ اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ گھر پہنچتے پہنچتے اسے رات ہو گئی تھی اور ہر طرف اندھیرا چھا گیا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اس عامل کے تعویذ سے اس کا بیٹا ٹھیک ہو جائے گا۔ رات کے 8 بجے وہ گھر پہنچا تو باہری دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ پریشان سا ہوتا تیزی سے اندر آیا تو اس کی بیوی بیٹھی زور زور سے رو رہی تھی۔ وہ کافی زخمی تھی اور اس کے گال اور گردن سے خون بہہ رہا تھا۔ پاس ہی کھڑی اس کی ماں اس کی بیوی کو تسلیاں دینے کے ساتھ ساتھ اس کے زخم صاف کر رہی تھی۔ اسے اپنا بیٹا کہیں نظر نہیں آیا تو اس نے اپنی بیوی سے اس کے بارے میں پوچھا، مگر جو اس کی بیوی نے بتایا وہ سن کر اس کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ اس نے بتایا تھا کہ اس کا بیٹا وہ نمازی جنزادہ اپنے ساتھ لے گیا ہے۔ وہ ابھی کچھ دیر پہلے مغرب کی اذان کے بعد آیا تھا اور پھر پہلے حاشر کے جسم پر قابض ہوا اور گھر میں توڑ پھوڑ کی۔ انہوں نے اسے روکنے کی کوشش کی تو اس نے حاشر کے ذریعے انہیں نقصان پہنچایا اور حلیمہ کو زخمی کرنے کے بعد حاشر گھر سے باہر نکل گیا۔ حلیمہ اور اس کی ماں اس کے پیچھے گئیں، مگر جب تک باہر نکلی وہ کہیں غائب ہو چکا تھا اور انہیں کہیں بھی نظر نہیں آیا تھا۔ ان کی ساری بات سن کر جمال بے حد پریشان ہو گیا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ حاشر کو کہاں ڈھونڈے۔ توتا بیٹا تھا اس کا جو ایک جنزادہ اپنے ساتھ لے گیا تھا اور نہ جانے وہ اس کے ساتھ کیسا سلوک کرتا، شاید کوئی نقصان پہنچا دیتا۔ وہ کسی بھی قسم کے نقصان کے متحمل نہیں ہو سکتے تھے کیونکہ وہ اپنا اکلوتا بیٹا کھونا نہیں چاہتے تھے۔ جمال کے ہاتھ سے تعویذ چھوٹ کر نہ جانے کب کے نیچے گر چکے تھے، کیونکہ اب ان تعویذوں کا بھی کوئی فائدہ نہیں تھا۔ جس کے لیے وہ یہ تعویذ لایا تھا وہ تو نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔
اسے روتا دیکھ کر اس کی ماں نے کہا کہ وہ واپس اسی عامل کے پاس جائے اور اسے اس سب کے بارے میں بتائے۔ وہ ضرور حاشر کو ڈھونڈنے میں مدد کرے گا اور حاشر جلد ہی مل جائے گا۔ اپنی ماں کی بات سن کر وہ اسی وقت باہر کی جانب لپکا تھا اور کار میں بیٹھتا ایک بار پھر دوسرے شہر کی طرف روانہ ہو گیا تھا، جہاں وہ ایک بار پھر اس عامل سے ملنے والا تھا جس سے مل کر آج اس نے حاشر کو بچانے کے لیے تعویذ وغیرہ لیے تھے، کیونکہ وہ تعویذ تو اب ضائع ہو گئے تھے۔ جب وہ دوسرے شہر پہنچا تو صبح ہو گئی تھی۔ اس کا رخ تیزی سے عالم کے ٹھکانے کی جانب تھا۔ وہاں پہنچ کر اس نے بنا کوئی وقت ضائع کیے عامل سے ملاقات کی تھی، جو کہ اسے دوبارہ اتنی جلدی وہاں دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ جمال دوسرے شہر سے آیا ہے، پھر اتنی جلدی واپسی پر اس کا تعجب میں ہونا بنتا تھا۔ جمال کے بنا وقت ضائع کیے اور عامل کی حیرانی پر توجہ دیے، عامل کو اپنے بیٹے حاشر کی گمشدگی کے بارے میں بتا دیا تھا، اور یہ بھی کہ وہی نمازی جن زادہ اس کے بیٹے کے جسم پر قابض ہو کر اس کو اپنے ساتھ لے گیا ہے اور جاتے ہوئے اس کی بیوی حلیمہ کو بھی نقصان پہنچا کر گیا ہے۔ عامل نے اس کی بات سن کر کچھ دیر سوچ بچار کی اور پھر کہا کہ اسے واپس لانے کے لیے عمل کرنا پڑے گا، اور یہ عمل تمہارے گھر پر نہیں کسی قبرستان میں کرنا پڑے گا، وہیں سے تمہیں تمہارا بیٹا واپس ملے گا، اور اس وقت زیادہ وقت نہیں ہے، جلدی چلو۔ عامل نے تیزی سے کہہ کر اٹھ کر اپنا کچھ ضروری سامان ایک تھیلے میں ڈالا جو اسے عمل کے لیے چاہیے تھا، اور پھر جمال کے ساتھ تیزی سے باہر نکلا۔ وہ وہاں سے جمال کے شہر میں موجود قبرستان کی طرف جانے والے تھے، جہاں بیٹھ کر عامل عمل کے ذریعے اسے حاشر کو واپس دلانے والا تھا۔ دوسری طرف حاشر کے جسم پر قابض جن اس کی ماں حلیمہ کو نقصان پہنچانے کے بعد سیدھا گھر سے باہر نکلا تھا۔ اس کا رخ جنگل کی طرف تھا۔ وہ حاشر کے جسم پر قابض تھا، جس کا جسم پہلے ہی بخار کی وجہ سے کمزوری محسوس کر رہا تھا۔ ایسے میں ایک جن بھی اس کے جسم پر موجود تھا، جس کی وجہ سے وہ نڈھال سا ہونے لگا تھا۔ اس کی آنکھوں کے نیچے اتنے کم وقت میں ہی گہرے گہرے حلقے چھا گئے تھے، اور اس ناری مخلوق کی موجودگی کی وجہ سے اسے اپنا جسم جھلستا ہوا اور جلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے آگ اس کے جسم میں لگا دی ہو، لیکن وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پا رہا تھا، کیونکہ اس کا جسم اس کے قابو میں نہیں تھا۔ اسے وہی نمازی جن زادہ کنٹرول کر رہا تھا۔ جنگل میں جا کر اس نمازی جنزادے نے اپنے جادو کے ذریعے ایک بکرے کا شکار کیا تھا، اور پھر وہی بیٹھا وہ اس بکرے کا کچا گوشت کھانے لگا تھا۔ وہ حاشر کے جسم پر قابض تھا، جس سے پیٹ تو اس کا بھر رہا تھا، لیکن یہ سارا کچا گوشت حاشر کے معدے میں جا رہا تھا، جس کی وجہ سے اس کی حالت مزید خراب ہو رہی تھی۔ پورے بکرے کا گوشت کھانے کے بعد وہ حاشر کو لے کر جنگل کے وسط میں آ گیا تھا، اور یہاں آ کر اس نے حاشر کے جسم کو آزاد کر دیا تھا۔ اس کے سامنے آن کھڑا ہوا تھا۔ اس کے جسم سے نکلتے ہی حاشر کو اپنا معدہ پھٹتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ اس کی خوراک بہت کم ہوتی تھی، اور یہاں اس جنزادے نے اسے پورا بکرا کھلا دیا تھا، وہ بھی کچا، جو اسے ہضم نہیں ہو پا رہا تھا۔ تبھی اس جنزادے نے چٹکی بجائی تو اس کے ارد گرد آگ روشن ہو گئی۔ حاشر یہ دیکھ کر گھبرا گیا، کیونکہ وہ آگ اس کے بے حد قریب تھی، جس کی تپش سے اس کا وجود سلگنے اور تپنے لگا تھا۔ وہ جو پہلے ہی تکلیف کے مارے دوہرا ہو رہا تھا، اب روتا ہوا گڑ گڑانے لگا تھا، اور اس نمازی جنزادے کے سامنے معافیا مانگ رہا تھا کہ اسے معاف کر دے، وہ آئندہ کبھی کوئی شرارت نہیں کرے گا، نہ ہی کسی کو بلا وجہ تنگ کرے گا، ایک بار اسے چھوڑ دے وہ ہمیشہ سب کی بات مانے گا۔ لیکن اس نمازی جنزادے پر اس کی گڑ گڑاہٹوں اور التجاؤں کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ تبھی وہ بولا کہ یہ تمہیں ایک نمازی پرہیزی جنزادے کو چھیڑنے اور ستانے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ تم نے جان بوجھ کر میری عبادت میں خلل ڈالا۔ میں نے تمہیں بہت موقع دیے، تمہیں کچھ بھی نہیں کہا کہ تم بچے ہو، خود ہی سنبھل جاؤ گے اور اپنی شرارت سے باز آ جاؤ گے، لیکن تم نہیں سدھرے۔ وہاں میں اپنی 100 سال کی عبادت میں مصروف تھا، اور مجھے وہاں سے 1 منٹ کے لیے بھی نہیں اٹھنا تھا، بلکہ میں مسلسل وہیں پر موجود عبادت میں مشغول رہتا تھا۔ تبھی تم جب بھی آتے تو میں وہیں ہوتا تھا، لیکن میری عبادت تمہاری شرارت کی وجہ سے ادھوری رہ گئی۔ تمہاری وجہ سے میں اپنی عبادت مکمل نہیں کر پایا، اور اس کی سزا تمہیں ضرور ملے گی۔ اتنا کہہ کر وہ تیزی سے زیر لب کچھ پڑھنے لگا۔ اس کے پڑھتے ہی اچانک آسمان پر کالے بادل چھا گئے، اور تیز تیز بجلی کڑکنے لگی، اور پھر تیز تیز بارش ہونے لگی، جس کے ساتھ اولے بھی تھے، اور وہ بارش اور اولے جا کر حاشر کے جسم پر برسنے لگے تھے، جس سے وہ درد کے مارے چلانے لگا تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ بارش اور اولے صرف اور صرف حاشر کے جسم پر ہی برس رہے تھے،
باقی ساری جگہ ویسے ہی خشک اور پہلے جیسی تھی، حتیٰ کہ اس جنزادے پر بھی اس بارش اور اولوں کی برسات نہیں ہو رہی تھی۔ اچانک وہ بارش اور اولے رک گئے اور اس نمازی جن کا وجود دھوئیں میں تحلیل ہونے لگا، جسے دیکھ کر وہ جنزادہ بے تحاشا چونک گیا۔ حاشر اب زمین پر گرا کپ کپاتا رو رہا تھا۔ اس کے پیٹ میں اور پورے جسم میں بے تحاشا درد ہو رہا تھا اور اسے بار بار الٹیاں ہو رہی تھی۔ اچانک وہ جنزادہ پورا کا پورا دھوئیں میں بدل کر حاشر پر قابض ہو گیا اور پھر پوری طاقت سے اٹھ کر حاشر کو دوڑانے لگا۔ آدھے گھنٹے میں وہ لوگ ایک قبرستان میں پہنچ چکے تھے۔ وہاں پہنچتے ہی وہ جنزادہ حاشر کے جسم سے باہر نکلا اور اس کے قریب ہی مکمل وجود میں ڈھل گیا۔ حاشر ایک جانب گر کر کراہنے لگا تھا۔ وہ اس عامل کے عمل کی وجہ سے خود بخود اس قبرستان میں حاشر کو لے کر پہنچنے پر مجبور ہوا تھا۔ وہ عامل اپنے سامنے آگ دہکا کر کوئی عمل پڑھ رہا تھا۔ جمال ایک طرف کھڑا بے بسی سے حاشر کو کراہتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ عامل نے اس کو ہدایت کی تھی کہ وہ حاشر کے قریب نہیں جائے گا، تبھی وہ بے بس سا کھڑا تھا۔ عامل نے بتایا تھا کہ وہ ایک نمازی اور پرہیزگار جنزادہ تھا جو بے حد طاقتور تھا اور اسے قابو کرنا بھی مشکل تھا۔ وہ جنزادہ اب وہیں گر کر تڑپ رہا تھا، جبکہ وہ عامل غصے سے اسے دیکھتا مسلسل کچھ پڑھ رہا تھا، جس سے اس کی تڑپ میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اچانک اس جنزادے نے کچھ پڑھ کر آگ کا گولا بنا کر عامل کی طرف پھینکا، جو اس کے سینے سے ٹکرایا اور عامل اپنی جگہ سے اچھل کر پتھریلی قبر سے جا ٹکرایا اور کراہنے لگا۔ وہ جنزادہ ہنستا ہوا کھڑا ہو گیا اور کہا کہ مجھ سے ٹکرانے کا انجام اچھا نہیں ہوگا، بہتر یہی ہے کہ مجھے اس لڑکے کو اس کی شرارت کی سزا دینے دو۔ اس جنزادے کے غرا کر کہنے پر وہ عامل اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور پھر سے آگ کے سامنے جا کر بیٹھ گیا اور کہا کہ یہ ایک چھوٹا بچہ ہے جسے تم بلا وجہ سزا دے رہے ہو۔ بچے شرارتیں کرتے ہیں اور تم ایک بچے سے بدلہ لینے کے پیچھے پڑ گئے ہو۔ یہ سب تم جیسے ایک نیک اور پرہیزگار جنزادے کو زیب نہیں دیتا۔ بہتر یہی ہے اسے چھوڑ دو، ورنہ ہو سکتا ہے کہ خدا تمہاری عبادت کو قبول نہ کرے، کیونکہ تم ایک معصوم بچے کو اپنی طاقت کے بلبوتے پر نقصان پہنچا رہے ہو۔ خدا تو اپنے حقوق بھی تب تک معاف نہیں کرے گا جب تک اس کے بندے اپنے حقوق معاف نہ کر دیں۔ تو سوچو، کیا جو تم اس بچے کے ساتھ کر رہے ہو کیا یہ تمہیں معاف کرے گا؟ اس عامل کی بات سن کر وہ جنزادہ سوچ میں پڑ گیا تھا۔ کہہ تو وہ سچ رہا تھا، اب اسے فکر ہو رہی تھی کہ کہیں اس کی ساری عبادتیں ضائع نہ ہو جائیں۔ یہ سوچ آتے ہی اس نے کہا، مگر اس نے میرے ساتھ غلط کیا ہے۔ جس پر جمال نے کہا، یہ معصوم بچہ ہے، اسے صحیح غلط کی کوئی سمجھ نہیں، مگر تم تو سمجھدار ہو، تم تو اسے مت نقصان پہنچاؤ۔ اس کی بات سن کر وہ الجھ گیا تھا، مگر پھر اس نے حاشر سے معافی مانگی اور پھر غائب ہو گیا۔ عامل نے سکھ کا سانس لیا تھا۔ جمال تیزی سے روتے ہوئے حاشر کے قریب آیا اور اسے ٹٹولنے لگا۔ اس کے جسم سے جگہ جگہ سے خون رس رہا تھا اور اس کا پورا لباس بھیگا ہوا تھا۔ یہ زخم شاید اولوں کے لگنے کی وجہ سے تھے، جنہیں دیکھ کر جمال پریشان ہوا تھا، مگر حاشر مزید تیزی سے رونے لگا تھا۔ اس نے حاشر سے اس کے رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ اس نمازی جنزادے نے اسے پورے بکرے کا کچا گوشت کھلایا تھا۔ اس کی بات سن کر جمال کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور وہ تیزی سے اسے اٹھا کر عامل کے ساتھ ہسپتال کی طرف روانہ ہوا۔ ہسپتال پہنچ کر حاشر کو ایمرجنسی میں لے جایا گیا تھا اور اس کا علاج شروع کر دیا گیا تھا۔ عامل مسلسل زیر لب کوئی تسبیح کرتا حاشر کی صحت یابی کے لیے دعا گو تھا۔ ڈاکٹر نظر اس کا آپریشن کر رہے تھے اور باہر جمال نے گھر پر فون کر کے اپنی ماں اور بیوی کو حاشر کے ملنے کی اطلاع دے دی تھی۔ کچھ گھنٹوں بعد ڈاکٹر کی ٹیم باہر آئی تھی، جنہوں نے بتایا تھا کہ حاشر کا آپریشن کر کے اس کا معدہ صاف کر دیا گیا ہے اور زخموں کی بھی مرہم پٹی کر دی گئی ہے، مگر ابھی وہ بے ہوش ہے اور بارش میں بھیگنے کی وجہ سے سخت بخار میں مبتلا ہے، مگر جلد ہی وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ڈاکٹر یہ کہہ کر اسے تسلی دیتے ہوئے جا چکے تھے، مگر وہ سب حیران ضرور تھے، کیونکہ یہ ان کے پاس پہلا ایسا کیس آیا تھا جہاں ایک 10 سالہ بچے نے ایک پورے بکرے کا گوشت کھا لیا تھا، جو تقریباً 1 من سے زیادہ ہی تھا، مگر پھر بھی زندہ تھا۔ حاشر کو اگلے دن دوپہر 12 بجے ہوش آیا تھا اور وہ پہلے سے کافی بہتر تھا۔ اس کی ماں اور دادی بھی ہسپتال آ گئی تھیں۔ اسے صحیح سلامت دیکھ کر سبھی بہت خوش تھے اور حاشر نے سب سے وعدہ کیا تھا کہ وہ کبھی کسی سے شرارت نہیں کرے گا، نہ ہی کسی کو تنگ کرے گا۔ اس کے وعدے پر سب نے سکون کا سانس لیا تھا اور پھر 2 دن بعد وہ اسے گھر لے آئے تھے۔ جمال عامل کو اس کی اجرت دیکھ کر پہلے ہی اس کے شہر چھوڑ آیا تھا۔ گھر آنے کے بعد انہوں نے حاشر کا صدقہ دیا تھا اور پھر انہوں نے 1 ہفتے کے اندر اندر وہ گھر تبدیل کر کے نیا گھر لے لیا تھا، مگر اس دفعہ چھوٹا گھر ہی خریدا تھا
اور مکمل چان پٹک کر کے خریدا تھا۔ حاشر اچھا بچہ بن گیا تھا جو کسی کو تنگ نہیں کرتا تھا، اور پھر وہ ہنسی خوشی رہنے لگے تھے۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔